بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges عارف اللہ. اسٹوڈنٹ آج ہمارا انگلش گرامر کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا 6 جو ہے وہ لیکچر ہوگا، جس میں امپیریٹیو سینٹینسز کو کیسے انڈائریکٹ کیا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات بیٹا کہ امپیریٹیو سینٹینسز کی پہچان کیسے ہوگی. ان چیزوں کو تو ہم نے پہلے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے کہ ہم نے ایک فقرہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹ آئے گا اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک کوماس سے باہر والا جس کو رپورٹنگ سپیچ کہا جائے گا، اور ایک کوماس کے اندر والا سینٹینس جس کو رپورٹڈ سپیچ کہا جاتا ہے. تو رپورٹڈ سپیچ میں جو سینٹینس استعمال ہوا ہوگا، جو پوائنٹ استعمال ہوگی، اس کے مطابق ہم نے تمام چینجنگز جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے بیٹا ہم امپیریٹیو سینٹینس کی پہچان کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فقرہ یہ جو رپورٹڈ سپیچ میں استعمال ہوا ہے یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے. تو اس کی پہچان بیٹا فرسٹ آف آل یہ ہے کہ امپیریٹیو سینٹینس ہمیشہ فرسٹ فارم آف دا ورب سے سٹارٹ ہوں گے. ویسے بیسیکلی فقرے کے جو ہے وہ 3 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب آتا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. لیکن امپیریٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ استعمال نہیں کیا جاتا، فقرہ ڈائریکٹ ورب سے سٹارٹ ہوگا اور فرسٹ فارم آف دا ورب سے ہی سٹارٹ ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ پہچان نہیں ہے اس کی. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فقرے میں کیا کہا جا رہا ہے. فرسٹ فارم جو فقرہ ہوتا ہے، جو فرسٹ فارم سے فقرہ شروع ہوگا، اس میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں. آرڈر، حکم دیا جاتا ہے، نصیحت یعنی ایڈوائز، ریکویسٹ درخواست کی جاتی ہے، فاربڈ یا منع کیا جاتا ہے. لہٰذا جس فقرے میں بھی حکم دیا جائے، نصیحت کی جائے، درخواست کی جائے یا منع کیا جائے، وہ فقرہ امپیریٹیو سینٹینس کا ہوتا ہے، اور یہ فرسٹ فارم آف دا ورب سے سٹارٹ ہوگا. جیسے میں نے ایک فقرہ لکھا ہے، ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ پالش مائی شوز. اب یہ فقرہ بیٹا دیکھیں فرسٹ فارم سے شروع ہوا ہے، لہٰذا یہ ایک امپیریٹیو سینٹینس ہے اور حکم دیا جا رہا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسے فقرات میں سیڈ یا سیڈ ٹو ہم نے کس میں چینج کرنا ہے، کوماس کی چینجنگ کیا ہوگی، اس کے بعد پروناؤن کی چینجنگ جو ہے وہ کیا ہوگی. تو اس کے لیے بیٹا سب سے پہلے بات کہ سیڈ ٹو یا سیڈ اگر استعمال ہو تو ہم نے رپورٹڈ سینٹینس میں دیکھنا ہے. اگر حکم دیا جا رہا ہے تو سیڈ یا سیڈ ٹو کو آرڈرڈ میں بدل دیں گے. اگر جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے تو سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایڈوائزڈ کر دیا جائے گا. اگر درخواست کی جا رہی ہے تو ریکویسٹڈ ہو جائے گا، اور اگر منع کیا جا رہا ہے تو فاربیڈ کر دیا جائے گا. اس سے ہٹ کر بیٹا میں نے نوٹ لکھا ہے کہ آسک کا ورڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت جب فقرے میں ہمیں اندازہ نہ ہو کہ حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے، اس چیز کا اندازہ نہ ہو تو ہم سیڈ یا سیڈ ٹو کو آسک میں بھی بدل سکتے ہیں. لیکن یہ ریئر بہت کم استعمال کیا جاتا ہے. موسٹلی رول جو ہے وہ یہی چلے گا، حکم ہونے کی صورت میں آرڈر، نصیحت ہونے کی صورت میں ایڈوائز، اور اگر درخواست کی جا رہی ہے تو ریکویسٹڈ، منع کیا جا رہا ہو تو فاربیڈ. اس کے بعد نیکسٹ بات جو ہم نے کی ہے وہ کوماس کی چینجنگ کیا ہوگی. ایسے فقرات میں کوماس چینج جو ہے وہ ختم کر کے آپ نے صرف اور صرف ٹو کا ورڈ استعمال کرنا ہے اور کچھ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ٹو کے بعد ہمیشہ بیٹا فرسٹ فارم آف دا ورب آتی ہے، کیونکہ ٹو جو ہے وہ انفینیٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے. اگر انفینیٹیو کے طور پر ٹو استعمال ہو تو فارم فرسٹ استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو تو پھر جو ہے وہ آئی این جی والی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن ادھر کوماس ختم کر کے ٹو انفینیٹیو کا ہے، لہٰذا اس کے بعد صرف اور صرف فرسٹ فارم آف دا ورب ہی استعمال کی جائے گی. اس کے بعد پروناؤن کی چینجنگ بیٹا نیکسٹ ہم نے جو بات کی ہے کہ ہماری پروناؤن کی چینجنگ کیا ہوگی. تو فرسٹ پرسن، یہ تمام انڈائریکٹ کا یہ رول ہے کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ چینج کیا جائے گا، سیکنڈ پرسن آبجیکٹ کے ساتھ، اور تھرڈ پرسن میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جائے گی. ان کو ایز اٹ از ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد بیٹا ڈو ناٹ جو ہے وہ ناٹ ٹو میں جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا.
یہ ضروری نہیں ہے کہ فقرے کے شروع میں استعمال ہو جب ہی کرنا ہے. اگر فقرے میں آگے چل کر بھی کہیں ڈو ناٹ استعمال کیا جائے تو آپ نے اس کو ناٹ ٹو میں ہی کنورٹ کرنا ہے. میں نے انٹیروگیٹو سینٹینسز کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ڈو ڈز ڈڈ جب بھی فقرے کے شروع میں آ جائیں تو وہ انڈائریکٹ کرتے ہوئے ختم کر دیے جاتے ہیں انٹیروگیٹو سینٹینسز میں. ایسے بیٹا ڈو ناٹ جو ہے اگر امپیریٹو سینٹینس میں اسٹارٹ میں یا آگے چل کے کہیں استعمال ہو تو اسے ختم کر کے ناٹ ٹو کر دیا جاتا ہے. تو بیٹا اس رول کے تحت ہم اپنے یہ فقرات جو ہے وہ انڈائریکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا فقرہ ہے ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ پالش مائی شوز. اب سرونٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے, اٹ مینس کہ جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے, تو سیڈ ٹو جو ہے وہ آرڈرڈ میں بدل دیا جائے گا. تو بیٹا ادھر جو ہے وہ آرڈرڈ ہز سرونٹ, اس کے بعد کوماس ختم کر کے ہم نے بات کی ہے کہ امپیریٹو سینٹینس ہونے کی صورت میں کوماس ختم کر کے ہم ٹو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, اور ٹو کے بعد جو ہے وہ فارم جو ہے ہم ہمیشہ فرسٹ استعمال کریں گے. اس کے بعد پروناؤن ہے. پروناؤن کیا ہے؟ مائی فرسٹ پرسن سے تعلق رکھتا ہے, اور فرسٹ پرسن کو ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ چینج کرنا ہے, لہٰذا فرسٹ پرسن سبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوگا. چونکہ یہ پوزیسو کیس ہے لہٰذا ہم سبجیکٹ کی پوزیسو کیس لے لیں گے, لہٰذا ہی کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ ہز. ہی کی پوزیسو کیس جو کہ ہز ہوتی ہے وہ استعمال ہوگی, اور اس کے بعد جو ورڈ بچ گیا آپ نے وہ استعمال کرنا ہے. فقرہ مکمل ہو گیا. ہی آرڈرڈ ہز سرونٹ ٹو پالش ہز شوز. اس کے بعد نیکسٹ دی ٹیچر سیڈ اسپیک دا ٹروتھ. اب یہ فقرہ بھی بیٹا چونکہ فرسٹ فارم آف دا ورب سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک امپیریٹو سینٹینس ہے, لیکن اس میں دو چیزیں شامل ہیں. ٹیچر جو ہے وہ آرڈر بھی دیتا ہے, حکم کا عنصر بھی شامل ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ سچ بولو. تو آپ ادھر جو ہے وہ آرڈر بھی لکھ سکتے ہو یا ایڈوائز کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہو. تو اس کو انڈائریکٹ کرتے ہوئے سیٹ جو ہے وہ ہم جو ہے ایڈوائزڈ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے. آپ آرڈر کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دی ٹیچر ایڈوائزڈ, اس کے بعد کوماس ختم کر کے ہم جو ہے وہ ٹو استعمال کرتے ہیں, اور ان کے بعد جو ہے وہ فارم جو ہے وہ فرسٹ استعمال ہوگی اور فقرہ مکمل کر دیا جائے گا. تو بیٹا اس رول کے تحت جو ہے وہ آپ نے ان کو انڈائریکٹ کرنا ہے. اس کی فردر جو ہے وہ ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں. ہی سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می. اب پلیز کے ورڈ نے بتا دیا ہے کہ درخواست کی جا رہی ہے, تو ہی سیڈ ٹو کو آپ جو ہے وہ ریکویسٹڈ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے. ہی ریکویسٹڈ می, جب آپ نے ریکویسٹ کا ورڈ استعمال کر دیا تو اس کے بعد پلیز کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کوماس ختم کر کے ٹو لگائیں گے اور اس کے فوری بعد فرسٹ فارم آف دا ورب لگا دیں گے. ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ. اس کے بعد می آبجیکٹو کیس ہے فرسٹ پرسن کی, لہٰذا ہی کی جو ہے وہ ہم آبجیکٹو کیس لگا دیں گے, فقرہ مکمل ہو جائے گا. ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہم. اس کے بعد دی ٹیچر سیڈ ڈو ناٹ میک اے نوائز. اب اس فقرے میں بھی بیٹا جو ہے وہ منع بھی کیا جا رہا ہے اور نصیحت بھی کی جا رہی ہے. تو اس میں جو بیٹا ڈو ناٹ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر منع کیا جا رہا ہو تو سیڈ یا سیڈ ٹو کو جو ہم فارورڈ میں بدل دیں گے. تو یہ فقرہ میں نے دونوں طرف سے لکھ دیا ہے. سب سے پہلے دی ٹیچر سیڈ کو ہم فارورڈ میں بدل دیں گے, اس کے بعد کو ماس جو ہے ختم کریں گے. دی ٹیچر فارورڈ دی اسٹوڈنٹس. بیسیکلی جو ہے نا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہی کہہ رہا ہے کہ ڈو ناٹ میک اے نوائز, شور مت کرو. تو دی ٹیچر فارورڈ دی اسٹوڈنٹس, اس کے بعد کوماس ختم کر کے ہم ٹو کا استعمال کریں گے. اب ادھر بیٹا آگے ڈو ناٹ ہے, میں نے لکھا ہے کہ ڈو ناٹ جو ہے وہ ناٹ ٹو میں بدل دیا جائے گا, لیکن ادھر نہیں بدلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاربیڈ کا مطلب ہے منع کرنا. تو اس میں آلریڈی جو کہ نفی کا نہیں کا عنصر موجود ہے, تو اس کے بعد ناٹ کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوگا. لہٰذا دی ٹیچر فاربیڈ دی اسٹوڈنٹس ٹو میک اے نوائز. اس کے بعد اسی کو اگر ہم ایڈوائز کی شکل میں لے لیں, دی ٹیچر ایڈوائز دی اسٹوڈنٹس. اب ادھر جو کہ بیٹا ایڈوائز لکھا ہے جو نیگیٹو سینس پیدا نہیں کرتا, تو ادھر جو ہے وہ ڈو ناٹ جو ہے وہ ناٹ ٹو میں کنورٹ کر دیا جائے گا, ناٹ ٹو میک اے نوائز. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ شی سیڈ ٹو می
keep silent and do not disturb me. اب یہ فکرہ بیٹا اس میں ایک تو چیز واضح نہیں ہو رہی کہ حکم دیا جا رہا ہے یا جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ منع کیا جا رہا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ آسک بھی لگا سکتے ہو، آرڈر کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جب اندازہ واضح نہ ہو کہ حکم ہے، نصیحت ہے، یہ منع کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ سیڈ یا سیڈ ٹو جو ہے وہ آسک میں بھی بدل سکتے ہو. تو ادھر آپ آسک بھی لکھ سکتے ہو، آرڈر بھی لکھ سکتے ہو، اس کے بعد کوماس ختم کر کے آپ ٹو لگائیں گے، ٹو کے بعد فرسٹ فارم کیپ آ گیا، اس کے بعد سائلنٹ ورڈ استعمال ہو گیا، اینڈ ڈو ناٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آگے چل کے بھی کہیں ڈو ناٹ کا ورڈ امپیریٹو سینٹینس میں استعمال ہو تو انڈائریکٹ کرتے ہوئے اسے ہم نے ناٹ ٹو میں ہی بدلنا ہے، لہٰذا ادھر کیا کر دیں گے ناٹ ٹو ڈسٹرب. اس کے بعد یہ بیٹا فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن کی آبجیکٹو کیس ہے، لہٰذا شی کی جو ہے وہ آبجیکٹو کیس لگا دیں گے ہر. تو فکرہ ہو جائے گا she asked یا ordered me to keep silent and not to disturb her. تو بیٹا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے فکرات جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوں گے امپیریٹو سینٹینس کے، جس میں ہم کیا کریں گے سیڈ یا سیڈ ٹو جو ہے وہ فکرے میں جو کہا جا رہا ہے، حکم ہونے کی صورت میں آرڈر، نصیحت ہونے کی صورت میں ایڈوائز، اور درخواست ہونے کی صورت میں ریکویسٹڈ، منع کیا جانے کی صورت میں فاربیڈ. اور کوماس ختم کر کے ہم ٹو لگائیں گے اور اس کے بعد فارم جو ہے وہ فرسٹ استعمال ہوتی ہے. پروناؤن کی چینجنگ ٹوٹل انڈائریکٹ کرتے ہوئے فکرات یہی ہوگی، فرسٹ پرسن سبجیکٹ کے ساتھ، سیکنڈ پرسن آبجیکٹ کے ساتھ، اور تھرڈ پرسن میں چینجنگ نہیں ہوگی. اور ڈو ناٹ اگر فکرے کے شروع میں استعمال ہوا ہے تو آپ جو ہے ایڈوائس لکھتے ہوئے ناٹ ٹو کرو گے، اور اگر فاربیڈ استعمال آپ نے کر لیا ہے تو پھر ناٹ کی استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. اور اگر یہ آگے چل کے کہیں استعمال ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ناٹ ٹو ہی لازمی لکھیں گے، ڈو ناٹ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر ہے جو امپیریٹو سینٹینس کو کیسے انڈائریکٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو کیسے انڈائریکٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.